حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارے جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آؤ میں تمہیں ان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ تھی سرکار کی بیٹی۔ سرکار کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سرکار کی زبانی یہ جملہ نکلا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آؤ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے در کو پہنچے، میرے محبوب کو اطلاع دینے کے لیے پہنچے، تو وہاں معلوم ہوا کہ سرکار بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے نماز کو مختصر کیا، سرکار نے نماز کو مختصر کیا اور اندر سے کہا کون آیا ہے؟ تو باہر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرکار آپ کا غلام علی آیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو کھولا اور حضرت علی سے فرمایا اے علی بتا کون سی چیز اتنی رات کو میرے گھر پہ آنے پہ مجبور کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار آپ کی لخت جگر، سرکار آپ کی نور نظر، میری اہلیہ محترمہ نہ جانے کیا ہوا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی ہے، اس کی اطلاع دینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سرکار گنبد خضرا کے مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے اور فوراً رات کے آخر حصے میں اپنی بیٹی کے گھر کو پہنچ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں پہنچا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی پر گری ہوئی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، مصلی پر گری ہوئی ہے۔ سرکار نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھایا اور حضرت علی سے فرمایا اے علی پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا گلاس میرے سرکار کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرکار نے پانی کے گلاس کو لیا اور اپنا رحمت والا ہاتھ پانی میں ڈبویا اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھی نا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ میرے محبوب نے کہا اے فاطمہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تو بے ہوش ہو کر گر گئی ہے؟ کیا تجھے دنیا کی فکر ہے؟ کیا تجھے آخرت کی فکر ہے؟ اے فاطمہ کیا تجھے تیرے باپ کی فکر ہے؟ اے فاطمہ کس چیز کی فکر نے تجھے مصلی پر گرا دیا؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ابا جان 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، ارے میرے پاؤں میں طاقت ختم ہو چکی تھی، میرے جسم میں طاقت ختم ہو چکی تھی، کہ میرے جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن میں نے نماز کو نہیں چھوڑا تو کمزوری کی وجہ سے میں مصلی پر گر گئی ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے فاطمہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اے فاطمہ گھبراتی کیوں ہے؟ مصلی سے کھڑا ہو جا، مصلی سے کھڑی ہو جا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب کے کہنے پر مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ تو میرے محبوب نے کہا تو جس مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی اس مصلی کو اٹھا تو صحیح، اس مصلی کو اٹھا تو صحیح۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی کو اٹھاتی ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے کہا اے فاطمہ جتنا چاہو سونا اٹھا لو، جتنا چاہو چاندی اٹھا لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بھی تھی سرکار کی بیٹی، وہ بھی تھی سرکار کی بیٹی، آج کل کی عام بیٹی نہیں تھی، وہ بھی سرکار کی بیٹی تھی۔ سرکار کی بیٹی نے کیا کیا معلوم ہے؟ سرکار کی بیٹی نے کیا کیا؟ مصلی کو اٹھایا اور سونے کو دیکھا تو سونے کے اوپر تھوک کر مصلی کو بچھا دیا اور سرکار سے ارشاد فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی قدر میرے نزدیک نہیں ہے، جس طرح دنیا کی قدر آپ کے نزدیک نہیں ہے اسی طرح فاطمہ کے نزدیک بھی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں بھوکا رہنے کو پسند کر سکتی ہوں لیکن عیش کی زندگی کو پسند نہیں کر سکتی۔